اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا۔ میں نے انہیں آسمان اور زمین کو پیدا کرتے وقت حاضر نہیں کیا تھا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت، اور میں گمراہ کرنے والوں کو مددگار بنانے والا نہیں ہوں۔ سورۃ الکہف آیہ 51۔ میں نے انہیں آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے وقت حاضر نہیں کیا تھا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت۔ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے زمین اور آسمان کی پیدائش پر شیاطین کو نہ حاضر کیا اور نہ ان سے مشورہ لیا اور نہ ان کی اپنی پیدائش پر، وہ تو تم جیسے میرے غلام ہیں جو کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے، پھر وہ کسی چیز کے خالق کیسے کہلا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، وہی ہر چیز کے لیے تدبیر کرتا ہے، ان میں اپنی حکمت سے تصرف کرتا ہے۔ وہ تخلیق میں بھی یکتا ہے، تدمیر میں بھی اور تقدیر میں بھی۔ پھر کیسے شیاطین کو والی اور مددگار بنایا جاتا ہے؟ کیسے ان کی اس طرح اطاعت کی جاتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے، حالانکہ نہ وہ خالق ہیں اور نہ تخلیق کے موقع پر حاضر تھے، نہ معاون اور مددگار تھے۔ رب العزت نے فرمایا، آپ کہتے ہیں پکارو اللہ تعالیٰ کے سوا جن کے بارے میں تم نے گمان کیا ہے، وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ برابر کسی چیز کی ملکیت نہیں رکھتے، اور نہ ہی ان کا ان دونوں میں کوئی حصہ ہے، اور نہ ہی ان میں سے کوئی اس کا مددگار ہے، اور اس کے پاس کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی مگر جس کے لیے وہ اجازت دے۔ حتیٰ کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہیں گے حق، اور وہ سب سے بلند بہت بڑا ہے۔ سورۃ سبا آیہ 22 اور 23۔ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، اور میں گمراہ کرنے والوں کو مددگار بنانے والا نہیں ہوں۔ رب العزت نے فرمایا، میں گمراہوں کو معاون اور مددگار بنانے والا نہیں ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں کہ وہ کائنات کی تدبیر کا کچھ حصہ ان کے حوالے کر دے۔ وہ تو رب سے دشمنی کرتے ہیں اور مخلوق کو دشمنی پر ابھارتے ہیں، اس لیے وہ اس لائق نہیں کہ قریب آنے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی آنت کی کوئی ضرورت بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ سمجھانے کے لیے کہ شیاطین کے پاس کوئی قوت اور زور نہیں، اس لیے ان کے ڈر سے ان کی عبادات اطاعت کیوں ہو، یہ سمجھایا کہ وہ مخلوق ہیں اور میں نے تخلیق میں ان سے کوئی مدد نہیں لی، نہ آسمان اور زمین کی اور نہ ہی ان کی اپنی، پھر تم ان کی ذریت کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا۔ جس دن وہ اللہ کہے گا کہ میرے ان شریکوں کو پکارو جن کے بارے میں تم نے دعویٰ کر رکھا تھا، چنانچہ وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے۔ سورۃ الکہف آیہ 52۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا حال بیان فرمایا جنہوں نے دنیا میں شرک کیا اور اس کا باطل ہونا اور مشرکوں کی جہالت کو واضح کیا، تو قیامت کے دن کے حالات بھی واضح فرمائے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ، جس دن وہ اللہ کہے گا، قیامت کے دن رب العزت مشرکوں کی تذلیل کے لیے فرمائیں گے، نادوا شرکائیَ الَّذِینَ زَعَمْتُمْ، کہ میرے ان شریکوں کو پکارو جن کے بارے میں تم نے دعویٰ کر رکھا تھا، تم نے دنیا میں جن کو معبود بنا رکھا تھا انہیں پکارو تاکہ تمہیں ان عذابوں سے نجات دلائیں۔ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، چنانچہ وہ انہیں پکاریں گے تو انہیں کوئی جواب نہ دیں گے۔ وہ انہیں پکاریں گے لیکن کوئی جواب نہیں آئے گا، اس لیے کہ فیصلے کا اختیار اس دن اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا، اور اس دنیا میں اور آخرت میں کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ خود اپنے آپ کو یا کسی اور کو نفع پہنچا سکے۔ اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سوا انہیں پکارتا ہے، جو قیامت کے دن تک اس سے کوئی جواب نہیں دے سکتے حالانکہ وہ ان کی دعا ہی سے غافل ہیں۔ سورۃ الاحقاف آیہ 5۔
اور کہا جائے گا اپنے شریکوں کو بلاؤ، سو وہ انہیں پکاریں گے تو انہیں کوئی جواب نہ دیں گے اور وہ عذاب دیکھ لیں گے، کاش کہ واقعتاً وہ ہدایت پا جاتے۔ سورۃ القصص آیا 64۔ اور بلا شبہ تمہارے پاس یقیناً اکیلے آ گئے ہو، جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جو بھی ہم نے تمہیں دیا تھا تم اپنی پشتوں کے پیچھے چھوڑ آئے، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تمہارا گمان تھا کہ یقیناً وہ تمہارا کام بنانے میں حصے دار ہیں۔ بلا شبہ تمہارا رشتہ یقیناً ٹوٹ گیا اور تم میں سے وہ سب گم ہو گئے جن کو تم گمان کیا کرتے تھے۔ سورۃ الانعام آیا 94۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہے، پھر تم کدھر کو بہکائے جاتے ہو۔ سورۃ الانعام آیا 95۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنائے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں، ہرگز نہیں، جلد ہی ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور ان کے خلاف مد مقابل ہو جائیں گے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے، یعنی مشرکوں اور ان کے شریکوں کے درمیان ہلاکت کا گہرا گڑھا حائل کر دیں گے جو انہیں ایک دوسرے سے دور کر دے گا۔ اس وقت ان کی دشمنی ظاہر ہو جائے گی۔ رب العزت نے فرمایا، اور جب تمام انسان جمع کر دیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ سورۃ الاحقاف آیا 6۔ وَرَاءَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور مجرم آگ دیکھیں گے چنانچہ وہ یقین کر جائیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس سے کوئی پھرنے کی جگہ نہیں پائیں گے۔ سورۃ الکہف آیا 53۔ وَرَاءَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور مجرم آگ دیکھیں گے جب حساب کتاب ختم ہو جائے گا اور ساری مخلوق اپنے اعمال کے اعتبار سے الگ ہو جائے گی، جہنم میں 70,000 لگامیں ڈالی جائیں گی، ہر لگام پر 70,000 فرشتے لگ کر اسے گھسیٹ کر میدان حشر میں لائیں گے۔ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، چنانچہ وہ یقین کر جائیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں۔ مجرم اپنی آنکھوں سے ان کا مشاہدہ کر لیں گے تو لا محالہ انہیں اس میں جانے کا یقین ہو جائے گا۔ عذاب سے قبل رنج و غم کا پیدا ہونا بھی ایک عذاب ہے۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور وہ اس سے کوئی پھرنے کی جگہ نہیں پائیں گے، جہنم سے بچنے کا وہ کوئی راستہ نہیں پائیں گے، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہرگز نہیں، یقیناً اگر وہ باز نہ آیا تو ہم پیشانی کے بالوں سے لازماً کھینچیں گے، جو جھوٹی خطا کار پیشانی ہے۔ سورۃ العلق آیا 15 اور 16۔ کافروں کو جہنم میں ڈال کر اس کے دروازے سختی سے بند کر دیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہی بائیں بازو والے ہیں، ان پر بند کی ہوئی آگ ہوگی۔ سورۃ البلد آیا 19 اور 20۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ ہمزہ میں، اور کس چیز نے تمہیں خبر دی کہ حطمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، وہ جو دلوں تک جھانکتی ہے، یقیناً وہ ان پر بند کر دی جائے گی اونچے اونچے ستونوں میں۔ سورۃ الہمزہ آیا 5 سے 9۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، کیا تم جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ کی طرح سمجھتے ہو؟ ہرگز نہیں، جہنم کی آگ تو تارکول سے زیادہ سیاہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، ربی سلم ربی سلم۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں یقیناً لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں طرح طرح سے بیان کر دی ہیں، مگر انسان ہمیشہ سے سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے۔ سورۃ الکہف آیا 54۔ اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں یقیناً لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں طرح طرح سے بیان کر دی ہیں،
اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی عظمت سے آگاہ فرمایا کہ اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں، ہر طرح کی باتوں کو تفصیل سے کھول دیا ہے تاکہ لوگ ہدایت پر رہیں، گمراہ نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر وہ راستہ واضح فرما دیا ہے جو علم نافع اور عمل صالح اور پھر اس کے نتیجے میں اپنی سعادت تک پہنچاتا ہے۔ رب العزت نے ہر راستہ واضح فرمایا ہے جو انسان کو شر اور ہلاکت سے بچاتا ہے۔ اس قرآن میں سچی خبریں ہیں جو دلوں کے لیے نفع مند ہیں۔ اس میں جزائے اعمال کی مثالیں ہیں۔ اس میں حلال و حرام کو واضح فرمایا ہے تاکہ لوگ قرآن کریم کی اطاعت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کیسے طرح طرح کی مثالوں سے سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھانے کے لیے دلائل دیے، نصیحت کی مثالیں بیان کی، واقعات بیان کیے۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ اکثر شیء جدلا، مگر انسان ہمیشہ سے سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے۔ انسان کو چونکہ اس دنیا میں اختیار ملا ہوا ہے، اس لیے انسان حق کا انکار کرنے کے لیے الفاظ پا لیتا ہے، اور جو انسان کھلی ہوئی حقیقت کا انکار کرنے کے لیے بے معنی بحثیں کرتا ہے۔ انسان بہت زیادہ بحثیں اور جھگڑے کرنے والا ہے۔ اس کے ایمان لانے کا سبب یہ نہیں کہ حق اس پر واضح نہیں، بلکہ ظلم اور دشمنی کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اور پہلے انبیاء کے بارے میں لوگوں نے کہا، جو چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر برتری حاصل کر لے، سورۃ المومنون آیہ 24۔ اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں بس وہ اس میں چڑھنے والے ہو جائیں، تو بھی وہ کہیں گے بلا شبہ ہماری آنکھیں باندھ دی گئی ہیں، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کیا گیا ہے، سورۃ الحجر آیہ 14 اور 15۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن طالب نے انہیں خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ان کے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگ تہجد کی نماز نہیں پڑھو گے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری روحیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، جب وہ چاہے گا ہمیں اٹھا دے گا۔ ہماری اس عرض پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن واپس جاتے ہوئے میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راند پر ہاتھ فرما کر فرما رہے تھے، سورۃ کاف کی آیت پڑھ رہے تھے، آدمی سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ گویا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قصور کا اعتراف کرنے کی بجائے مشیت الہی کا عذر پیش کر دیا اور اس اختیار کی طرف توجہ نہ کی جو انہیں اور ہر انسان کو عطا کیا گیا ہے۔ انسان پر نصیحت اور دلائل کیوں کارگر نہیں ہوتے؟ انسان بڑا جھگڑالو واقع ہوا ہے، اس لیے نصیحت اور دلائل اس پر کارگر نہیں ہوتے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔ اور لوگوں کو منع نہیں کیا وہ ایمان لائیں جب ہدایت ان کے پاس آ چکی اور اپنے رب سے بخشش مانگیں، مگر اس بات نے کہ ان کے پاس پہلے لوگوں کے طریقہ آئے یا عذاب ان کے سامنے آ جائے، سورۃ الکہف آیہ 55۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، اور لوگوں کو منع نہیں کیا کہ وہ ایمان لائیں جب ہدایت ان کے پاس آ چکی، یعنی لوگوں کو ایمان لانے سے کس چیز نے روکا ہے جبکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایت پہنچ چکی ہے اور ان پر حجت قائم ہو چکی۔ وہ مضبوط دلائل کے باوجود حق کو جھٹلا رہے ہیں۔ ان کے ایمان لانے کی وجہ یہ نہیں کہ حق ان پر واضح نہیں ہوا، بلکہ ظلم اور زیادتی کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ ان کا ظلم یہ تھا کہ وہ عذاب کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا، سو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو، سورۃ الشعراء آیہ 187۔ انہوں نے کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً کیا تم واقعی مردوں کے پاس آتے ہو اور تم راستے کاٹتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برا کام کرتے ہو؟ تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا،
اگر تم واقعی سچوں میں سے ہو تو ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب لے آؤ۔ سورۃ العنکبوت آیا 29۔ اور انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے، بلا شبہ تو یقیناً دیوانہ ہے، کیوں نہیں تو ہمارے پاس فرشتوں کو لے آتا اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے۔ سورۃ الحجر آیا 6 اور 7۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ واقعی تیری جانب سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ سورۃ الانفال آیا 32۔ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے بخشش مانگیں، انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ایمان لاتے اور اپنے رب سے بخشش مانگیں۔ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، مگر اس بات نے کہ ان کے پاس پہلے لوگوں کا طریقہ آئے۔ اس کے علاوہ وہ کیا چیز باقی رہ گئی ہے کہ سنت الہی کے مطابق ان پر عذاب آ جائے یا جیسے پہلی قوموں پر آئے تھے۔ او یاتیہم العذاب قبلا، یا عذاب ان کے سامنے آ جائے اور جب وہ ایمان نہ لاتے تو ان پر عذاب بھیج دیا جاتا، یا عذاب ان کے سامنے آ جاتا اور وہ آنکھوں سے دیکھ کر یقین کر لیتے، لہٰذا انہیں توبہ کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ ان پر عذاب ٹوٹ پڑے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آنے کے بعد انسان کی کیا ذمہ داری ہے؟ ہدایت آنے کے بعد انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر ایمان لائے اور اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں پر ہم اس کو رسپانسیبل بنے اور اسے معافی مانگے اور نہ کرنے کی توفیق دے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اس پہ استقامت دے۔ آمین۔